جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ تکاثر کو ہم نے کور کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ آئی ہوپ آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں چینج لانے کی آپ نے کوشش کی ہوگی۔ آج کی صورت اگرچہ دکھنے میں آپ کو چھوٹی سی لگے گی، لیکن اس صورت کی جو جامعیت ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ سورۃ العصر اس کا نام ہے، اور العصر جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت عصر بھی اس کو بولا جاتا ہے، بہرحال عصر جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم عصر، آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہے اردو میں، ہم عصر ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ فلاں کے ہم عصر ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی؟ اینی ون ہو وانٹ ٹو ٹیل می اباؤٹ دس؟ جی کوئی بتا؟ یہ محمد ندیم شاہین، جی بتائیں جی۔ جملہ میں پورا کر دیتا ہوں۔ سر اس کا مطلب ہے کہ ایک جیسے دور کے آئے ہیں، یعنی ایک جیسے دور کے ہیں، یعنی مطلب یہ چیز بالکل درست بات آپ کی۔ اچھا، ہم عصر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو دو بندے ہیں، جیسے میں کہوں کہ آپ دونوں میں سے کسی کا نام لیتا ہوں، چلیں میں کہوں کہ عبداللہ قریشی جو ہے وہ محمد ندیم شاہین کا ہم عصر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم عصر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی زمانے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ قریشی جو ہے وہ تو پچھلی صدی کے ہیں اور عبدالرافع بھائی اگلی صدی کے ہیں، ندیم بھائی اس صدی کے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں، ہم اسی دور کے ہیں، ایک دوسرے کے دور میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم عصر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا، عصری علوم، سنا ہوا یہ لفظ عصری علوم؟ کیوں بھائی؟ عصری علوم کا لفظ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا، عصری علوم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دور جدید، یعنی اس زمانے کے جو علوم ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو یہ سورۃ العصر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتِ النَّاسِ، کہ اگر کوئی اور صورت نہ بھی نازل ہوتی اور ہمارے پاس سورۃ عصر موجود ہوتی تو یہ ایک صورت لوگوں کے لیے کافی تھی رہنمائی کے لیے۔ اتنی امپورٹنٹ صورت، اتنی جامع صورت ہے یہ، اور یہ مکی صورت ہے۔ ظاہری بات ہے جب مکہ میں لوگ موجود تھے اور ان لوگوں کو اس بات کا جو ہے نا وہ آگاہ کرنا ضروری تھا کہ بھئی یہ قرآن کریم جو من جانب اللہ ہے، تو اس نے اتنی چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو اتنے چھوٹے سے پیرائے میں، ٹھیک ہے، اور چوائس آف ورڈز اتنے خوبصورت کیے کہ اسے اتنے سے جو ہے نا وہ الفاظوں میں سے جو ہے نا وہ پرو کے رکھ دیا۔ امام شافعی کا ایک قول بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں لو تدبر الناس، اگر لوگ اس صورت پہ غور و فکر کر لیں، لو تدبر الناس هذه السورہ، اس صورت پہ غور و فکر کریں، لوسعتهم، تو ان کے لیے یہی بڑی وسعت والی اور یہی کافی ہے، اتنی زبردست صورت ہے یہ۔ اب آئی ہوپ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جناب امام شافعی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، 4 بڑے ائمہ میں ان کا نام آتا ہے اسلامک جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر، تو مطلب یہ ہے کہ جو کمال کے ائمہ سمجھے جاتے ہیں نا ان میں ان کا نام، تو مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایہی صورت ہوندی تو کافی سی، اتنی صورت، اتنی مطلب جامع صورت ہے۔ اور اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، جیسے آپ سے کوئی کویشچن پوچھے تو آپ کہیں قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، یعنی انسان کی رہنمائی، تو یہ صورت وہ قرآن کریم کا جو موضوع ہے نا اس کو ٹارگٹ کرتی ہے، یعنی اس چیز کو تو بڑے کمال انداز سے بیان کرتی ہے کہ بھائی یہ جو انسان کا جو سمجھے کہ انسان کی کامیابی، دین و دنیا کی کامیابی، ٹھیک ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کس طرح ممکن ہے، وہ یہ صورت بتاتی ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات کو؟ اب ذرا آئیں اس صورت کے معنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیں جی یہ اتنی سی صورت ہے، ایک ہی صفحے پہ آ گئی، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ
یہ جو قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں، یہ اصل میں قسم کھانے کا مقصد اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مدعا بیان کرنا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق اصل میں اس قسم سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے سورۃ عادیات پڑھی ہے نا، تو وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ نے آ کے یہ بات بتائی کہ پچھلی جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ سبق کیا حاصل کرو. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی آگے جو چیز بیان ہو رہی تھی وہ اس کی وجہ سے وہ پیچھے اس سے ریلیٹڈ تھی وہ قسم. اب یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں. ہر انسان خسارے میں ہے. لو بھائی سارے لوگ خسارے میں ہیں بھائی، تو بچا کون بیچ میں سے؟ اصل میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ خسارہ ہے کیا، اور یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ انسان جب اپنا مال لگاتا ہے اپنے کاروبار کے اندر تو ایک رأس المال ہوتا ہے، یعنی جو مال انسان نے خرچ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کاروبار کرتا ہے، 1,00,000 روپیہ اس نے خرچ کیا ہے اپنے کاروبار کو بیلنس کرنے کے لیے. 1,00,000 میں سے وہ محنت کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ لگاتا ہے، ان کو بھی مزدوری دیتا ہے، تو اس کا خرچہ آتا ہے تقریباً 1,24,000 25,000، ٹھیک ہے، اور اس کو بچتا جو ہے نا وہ 1,00,000 بھی نہیں بچتا. تو کیا ہے؟ اس کو خسارہ ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ دنیاوی خسارہ ہے. جو مال کا خسارہ ہے جس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، وہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. ایک انسان کا اپنا خسارہ ہے، وہ اس کا ریلیشن جو ہے عصر کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے. انسان کے پاس کیا ہے اللہ کی جانب سے؟ وہ ہے انسان کی عمر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت عنایت کیا ہے، یہ وقت جو ہے اس کو یوز کرنے کے اعتبار سے، استعمال کرنے کے اعتبار سے، کارآمد بنانے کے اعتبار سے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. میری بات سمجھتے ہیں؟ ہر انسان خسارے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایون ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. دکھنے میں ایک سیکنڈ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک سیکنڈ بہت بڑی چیز ہے. ایک سیکنڈ میں 1,83,000 آئی تھنک کہ اتنے کلومیٹر جو ہے وہ ڈسٹینس طے کر لیتی ہے روشنی ایک سیکنڈ میں. تو گویا ایک سیکنڈ بھی اپنے اندر بہت ٹائم رکھتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک لمحہ انسان کا کتنا قیمتی ہے. اور کوئی شخص اگر اپنے ان لمحات کو ضائع کرتا ہے، ان لمحات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق نہیں استعمال کرتا، تو گویا اس نے خسارہ والا کام کیا. یعنی اپنے جس طرح اس کا ٹائم گزر رہا ہے اس طرح اس کی ایج کم ہو رہی ہے، تو گویا خسارہ تو ہے. جیسے محدثین اکرام بیان کرتے ہیں، کوئی محدث ہیں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سورۃ عصر کا جو معنی ہے نا، میں نے ایک برف والے سے سیکھا ہے کہ ایک برف والا جو ہے وہ برف بیچ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے مطلب جلدی برف لے لو، نہیں تو میرا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا، مجھ سے جلدی برف. تو وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ اس برف والے سے سیکھا ہے کہ سورۃ عصر اپنے اندر کیا معنی رکھتی ہے. کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، اور مجھ سے برف لے لو، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ پگھل گئی، بات سمجھتے ہیں، تو برف میری جو ہے نا وہ خسارے میں جائے گی. اسی طریقے سے انسان کی عمر ہے. اگر انسان اپنی عمر کو کسی پازیٹیو کام کے اندر صرف کرتا ہے تو گویا پروڈکٹیو اس کے لیے جو ہے وہ آخرت ہے. اور اگر انسان اپنی ایج کو گزار دیتا، گزر سب کی جانی ہے. دیکھیں میری عمر بھی گزر جانی ہے، آپ لوگوں کی بھی گزر جانی ہے، میرے گھر والوں کی بھی گزر جانی ہے، آپ کے گھر والوں کی بھی گزر جانی ہے، میرے عزیز و اقارب کی بھی گزر جانی ہے، آپ کے عزیز و اقارب کی بھی گزر جانی ہے، میرے دوست یاروں کی بھی گزر جانی ہے، آپ کے دوست یاروں کی بھی گزر جانی ہے. وقت ہر ایک کا گزر جانا ہے. قیمتی انسان وہ ہے جو اپنے وقت کے صحیح استعمال کو جانتا ہے. یہ سورۃ عصر کا پہلا واضح امپورٹنٹ اہمیت والا پیغام ہے جو بنی نوع انسان، ہر فرد انسان کے لیے، ہر فرد کے لیے ایسا سمجھیں آپ. تو یہ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کے وقت کی
کہ انسان خسارے میں ہے، بات سمجھتے ہیں، اس کا وقت ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس کا اندازہ چلیں، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ایک انسان کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں کہ اس نے ان 2 گھنٹوں میں جو ہے نا وہ اپنا پیپر سولو کرنا ہے۔ اب کوئی شخص کتنا ہی بدبخت ہوگا، آپ خود اس کو سمجھیں گے، آپ خود کہیں گے کہ یار کتنا بے وقوف شخص ہے جو اپنے ان 2 گھنٹوں کو کسی بھی اعتبار سے ضائع کر رہا ہوگا۔ آپ ایک دوسرے کو کیسے واضح و نصیحت کرتے ہیں، گویا آپ اپنی اولاد کو اب کہہ رہے ہوں گے اور پتر پانی نال لے کے جا، پانی واسطے چھٹی نہیں لینی، ٹائم ضائع ہوئے گا۔ اچھا آپ اس کو یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ پین لے کے جاؤ، اس کے لیے الٹرنیٹ بھی رکھ لو، اگر بالفرض خراب نہ ہو جائے ایسا کر لو ویسا کر لو۔ تو کتنی ہم حفاظت کا سامان کرتے ہیں ان 2 گھنٹوں کے اندر اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و قارب، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، آپ اپنے ذات کے لیے کتنا آپ اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا مختصر ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس بھی وقت جو ہے وہ انتہائی قلیل ہے، بات سمجھتے ہیں۔ تو اس قلیل وقت کو جس شخص نے ضائع کیا، obvious بات ہے ان الانسان لفی خسر، وہ انسان خسارے میں ہے۔ تو آئی تھنک ہاں انسان کے پاس تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں نا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، دیکھو ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ اگر تم اس عمر کے اندر رہتے ہوئے صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہتے تو ہو سکتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس اس چیز کی جو ہے نا وہ باتیں پہنچ چکی تھی، تمہارے پاس پیغام پہنچ چکا تھا، اتنی کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ تم جو ہے نا اس واضح و نصیحت کو سمجھو۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، آئی تھنک آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب دیکھیں سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کون سا وہ شخص ہے جو خسارے میں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس کو ڈیفائن کرتے ہیں بالکل چھوٹے سے جملوں میں، دیکھیں الا الذین، سوائے اس شخص کے، ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ سب سے پہلی چیز ہے اعمال، سب سے پہلی چیز ہے ایمان، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ یعنی یہ جو 4 کام کرنے والے لوگ ہیں یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا و مافیہ میں موجود، دنیا میں موجود جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ کون سے 4 کام ہیں؟ اب آپ نے دیکھنا ہے میں اور آپ کون سے کرتے ہیں اور کس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن میں نے پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر مجھے بتانا چاہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بھی اٹیچ کروں، ایمان کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، شاید کسی کو یاد ہو، اگر یاد ہے تو ہینڈ ریز کرے تاکہ اس سے پوچھی جا سکے اور اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو، نہیں تو پھر میں انشاءاللہ اسے ڈسکس کرتا ہوں۔ جی عبدالرافع، حافظ عبدالرافع۔ سر ایمان کی ڈیفینیشن جی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ بہت زبردست جی، بہت زبردست، بہت شکریہ جی۔ سہیل آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ جی سر، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، جاننا، اللہ کو ہی رب تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ جی جزاک اللہ۔ ایمان کی بات آپ کی درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ لوگوں سے اسپیسیفکلی کروائی تھی وہ حافظ عبدالرافع بھائی نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب اقرار کس چیز کا کرنا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اللہ پر ایمان لے کے آنا، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا، اس کے جو ہے نا وہ فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، اس کی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اس کی تقدیر پر ایمان لے کے آنا، یہ چیز تو یہ ہے اقرار باللسان۔ ایمان لے کے کیسے آنا ہے؟ زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وتصدیق بالقلب، آپ نے یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ٹھیک ہے؟ دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جو دل و جاں ہے نا، وہ دل اور جاں یعنی آپ کا جسم بھی ساتھ دے، یہ وہی والی آپ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہے ایک قسم کی جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی آپ نے زبان سے ایک بات کہہ دی ہے، اٹ از ناٹ انف تھنگ،
یہ کوئی نف بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جو کمپلیٹ بات ہے، چلو جی ہوگی گل تو تسی جو ہے نا ہونا پکے مسلمان، نہیں۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کے بعد تصدیقم بالقلب، آپ کا دل بھی اس پہ مطمئن ہو کہ بھائی جڑی گل میں زبانوں آکھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی زبان، آپ کا دل جب ساتھ دے رہے ہیں، اینڈ دین آپ کا عمل، وعمل بالجوارح، آپ کا عمل یہ بات بتائے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں یعنی دل میں، وہ بات حقیقتاً ایسے ہی ہے، اس لیے آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگرچہ ایمان میں نیک اعمال شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعاملوا الصالحات کہہ کے دوبارہ نیک اعمال کو اس میں انکلوڈ کیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ عمل صالح کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی زبان نال کہہ دیتا ہے ہن کی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کرنا، چھڈو جی کی گلاں دی گلاں ہے، بس اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ وعاملوا الصالحات، بھائی ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں دنیا و آخرت کے، سب سے پہلے آپ کو ایمان لے کے آنا ہے، اور ایمان کے اندر جو ایک پورشن ہے عمل صالح کا، عمل بالجوارح کا، وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ایمان کے لیے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے وعاملوا الصالحات، نیک اعمال جنہوں نے کیے، دو چیزیں ہو گئی، ایمان، نیک اعمال۔ اعمال آپ کے نیک ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی موقعوں پر کہا، ٹھیک ہے مفہوماً، کہ بھائی جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا میں نہیں اس کو بچاؤں گا، بات سمجھتے ہیں؟ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا میں نہیں اس کو بچاؤں گا۔ بات پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، اپنے رشتہ داروں سے ایک ایک کر کے ان سے بات کہی تھی کہ بھائی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس کا تھوڑا سا کنٹینٹ موجود ہے، یہ بات کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو مانگ رہے ہیں یہی مجھ سے مانگ لو، اے نہ ہوئے تسی سوچو کہ بھائی میں تو نبی کی بیٹی ہوں، یا آپ سوچو کہ میں تو نبی کا رشتہ دار ہوں تو شاید اللہ کے رسول ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پہ کسی کو نہیں چھوڑ کے گئے۔ ایک صحابی آئے نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جو ہے نا وہ آپ کا پڑوس چاہتا ہوں جنت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ اپنے عمل سے نا، اپنے نوافل سے میری مدد کرو، بات سمجھتے ہیں؟ تو میری مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تو نیک عمل کر، اتنے نیک عمل کر کہ میں کل قیامت کے دن تیری سفارش کر سکوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دینی ہے باقاعدہ کہ آپ سفارش کریں، گویا دل میں بھی ڈالنا ہے کہ اس بندے کی سفارش کریں۔ چلو انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ بیٹھ ہی اس چیز پہ جائے کہ میری تو سفارش ہوئے گی، چلو میں کی کرنا کچھ، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ نے اپنی کوشش، اپنی ان پٹ، اپنی انرجی، اپنی جو ہے نا وہ جتنی آپ کے اندر تغدو لگا سکتے ہیں وہ لگانی ہے، آپ نے جان مارنی ہے۔ اب جان مارنے کے بعد بھی انسان سے جو مسٹیکس ہیں، اگر وہ انسان اس کی کوشش بھی کرتا رہا اس سے بچنے کی، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں، ظاہری بات ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور رحمت کرے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، لیکن خوف بھی ساتھ ہو پورا پورا۔ یہ ہے ایمان لے کے آؤ، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرو۔ دو چیزیں ہو گئی بھائی کامیابی کے لیے، لیکن کیا یہ دو چیزیں کافی ہیں؟ نہیں کافی۔ تیسری چیز، خسارے سے آپ تب نکلیں گے جب تیسری چیز کو بھی اڈاپٹ کریں، وہ کون سی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، اور جیڑا جتھے لگا صحیح لگا ہے، بعض زمانہ ان کی دسنا کسی نے کہ بھی نماز پڑھنی چاہیے ہے، غلط، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وصیت کرنی ہے، آپ نے نصیحت کرنی ہے، آپ کا انداز بیان اچھا ہونا چاہیے، آپ کے چوائس آف ورڈز اچھے ہونے چاہیے، آپ کو دعوت دینے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس بندے سے بات کرنے لگا ہوں اور کس ٹون میں مجھے بات کرنی ہے۔ آپ اللہ کے لیے لوگوں کو بلائیں، آپ سے آپ کے بچوں کے متعلق سوال ہونا ہے کہ تسی انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھائی، ان کو آپ نے دین کیوں نہیں پڑھایا، ان کو آپ نے صحیح چیزیں کیوں نہیں سکھائی، ان کی آپ نے تربیت کیوں نہیں کی۔ آپ سے آپ کے بھائیوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، اپنے گھرانے کے بارے میں ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے بارے میں ہو سکتا ہے، اپنے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ خاوند سے اس کی بیوی کے بارے میں ہو سکتا ہے، بیوی سے اس کے خاوند کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی آپ نے وصیت بھی کرنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تم اوصونی کہا کہ وہ وصیت کر حق بات کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کر لے چلو باقی نہ بھی کرنے چلتا ہے، نہیں،
یہ جو کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ جو انسان نہیں کرے گا وہ انسان خسارے میں ہے دنیا و آخرت میں. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنی ہے. حق کیا ہے؟ اللہ کی وہی حق ہے. اس میں قرآن بھی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آتا ہے، کیونکہ قرآن بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کا فرمان بھی وہی ہے. کیونکہ نبی کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ بلواتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ سورۃ نجم کے اندر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یہ حق کیا ہے؟ حق یہی ہے اللہ کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی وہی حق ہے. وتواصوا بالحق، اس کی آپ نے وصیت کرنی ہے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند تھے. وہ اس وجہ سے ایک ان کی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہے قرآن کریم کے اندر. اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ مریم کے اندر چیپٹر 16 کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذرا تذکرہ کریں کتاب کے اندر. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بڑے سچے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے. اور ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکس کی ہے وہ ذرا سنیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی، یعنی اپنے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، گویا اس کی تلقین کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے. اس وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے، اگر چیپٹر 28 پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو. ہر بندے کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ ہر بندہ کرے جہاں جہاں اس کی اپروچ ہے. اگلی بات، جب آپ ایمان لے کے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے اور وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کریں گے، تو لوگ آپ پہ تانے کسیں گے، لوگ بڑی باتیں کریں گے، بڑی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، بہت سے معاملات ہوں گے، بہت سی اونچ نیچ آئے گی، بہت جگہوں پہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی عزت جو ہے وہ بکتی ہوئی نظر آئے گی. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. جب دیکھیں آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. خود تو صبر کریں گے، لوگوں کو بھی، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کریں گے کہ بھائی جب آپ یہ کام کریں، ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، تو پھر صبر، اتنا صبر کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کام سے پیچھے نہ ہٹا سکے. بات سمجھتے ہیں؟ اتنا صبر کریں، اور اس صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے. اور صبر آپ کا کئی اعتبار سے ہے. ایک صبر یہ ہے کہ آپ صحیح بات، سچی بات پر عمل کرنے پہ صبر کریں، استقامت اختیار کریں، یعنی جو صحیح بات ہے، درست رستہ ہے، اس پر آپ چلتے رہیں، اس بات پہ صبر. اور برائی والے رستے سے، زنا سے، گندی محفلوں سے، برے لوگوں سے، برے کنٹینٹ سے، بری صحبت سے، بری باتوں سے، بری زبان سے، برے کردار سے، برے لڑکوں سے، بری عورتوں سے، آپ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچا کے اگر رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. یہ صبر ہے غلطی سے بچ جانے کا صبر، برائی سے بچ جانے کا صبر، غلط بات سے بچ جانے کا صبر، غلط راستے پہ چلنے سے صبر. یہ چیز ہے. چونکہ یہ صبر بھی تو شیطان نہیں کرنے دیتا نا. اور بھی ایک صبر ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پہ کوئی تکلیف آئے، کوئی آپ کو جو ہے نا ایذا پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی آپ پہ بات کسنے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو کہے مولوی بن گئے ہیں، کوئی آپ کو کہے بڑے نیک بن گئے ہیں، کوئی آپ کو کہے جو چھوڑ تجھے میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تیرا ماضی میں جانتا ہوں، تیری باتیں میں جانتا ہوں، تیرا یہ میں جانتا ہوں، تیرا وہ میں جانتا ہوں، اس طرح کی باتیں کریں تو اس پہ بھی صبر. یہ ہے وتواصوا بالصبر. خود صبر کریں، اپنے بھائیوں کو بھی صبر کی وصیت دیں. جب آپ یہ 4 کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ نہ دنیا میں خسارہ ہے نہ آخرت میں خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ بات کہتے ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ جو ان 4 کاموں میں سے ایک کام بھی چھوڑتا ہے خسارے میں ہے. جو ان 4 کاموں کو پیرلل لے کے جاتا ہے اپنی زندگی میں، چاروں کے چاروں کام کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ شخص جو ہے اللہ کے معیار کے مطابق یہ شخص کامیاب ہے. آئی ہوپ آپ کو اس صورت کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد ہے، پرپز ہے اس زندگی میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اگر آپ غور کریں، 3rd نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ نے پرو دیا ہے کہ بھائی ایک کام کر لو تو آپ کے لیے جو ہے وہ خسارہ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اور انسان نے جب دنیا سے جانا ہے
آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب سوال ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا کہ انسان اپنے قدم جو ہے وہ تب تک روز محشر جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے وعن عمرک فیما افناہ، میں نے تجھے عمر دی تھی، میں نے تجھے زمانہ دیا تھا، میں نے تجھے وقت دیا تھا، میں نے تجھے لمحات دیے تھے، میں نے تجھے گھنٹے دیے تھے، میں نے تجھے سیکنڈز دیے تھے، میں نے تجھے منٹس دیے تھے، تو نے ان لمحات کے اندر اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ تو یقیناً بات یہ ہے کہ میں ہوں یا آپ لوگ ہیں، ہم نے اپنے وقت کو زندگی میں جتنی گزری ہے اس میں بھی بڑا ضائع کیا ہے، اور مستقبل میں بھی ہم سے بہت کچھ غلطیاں ہونے والی ہیں۔ ہم پہلے سے آج سے ہی جو ہے وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ٹائم کو، وقت کو، لمحات کو میکسیمم حد تک پروڈکٹیو کام میں لگانے کی کوشش کریں گے، دین ہی انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا، فقد فاز، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی عارضی کامیابی ہے۔ عارضی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کتنے بڑے بڑے لوگ آپ جتنی میری باتیں سن رہے ہیں، جتنے لوگ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سے امیر لوگ بھی موجود تھے دنیا میں، اور کئی گنا امیر تھے، وہ بھی گئے، آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے لمحات جو ہیں اس کو انسان ضائع کر دے، غلط کام پہ لگا دے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے میں نے اس کے مطابق اپنی لائف کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ اس میں اپنے دل میں بھی اطمینان محسوس کریں گے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے لیے اطمینان اس معاملے میں ہوگا اگر ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی اس آیت کی، لیکن پھر بھی اس صورت سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔